بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ہم لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا سبق آؤ مدینے چلیں کی ایک صفحے کی پڑھائی کی تھی، اور ساتھ ہم نے مشقی سوالات جو تھے کتاب میں سے کیے تھے۔ آج ہم اسی سبق آؤ مدینے چلیں کے جو اگلا صفحہ ہے اس کی پڑھائی بھی کریں گے اور اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیں۔ ہم نے اس سے پہلے یہاں تک ریڈنگ کی تھی اور آج ہم لوگ اس سے آگے یہاں سے پڑھیں گے۔ پیچھے ہم لوگوں نے نبی کے مدینہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ روشنیوں کا شہر ہے، نبی کے وسلم کا شہر ہے، اور انصار کسے کہا جاتا ہے، مہاجر کسے کہا جاتا ہے، یا ہجرت کسے کہتے ہیں، ان سب کے بارے میں۔ اور پھر مسجد نبوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد بنائی تھی اس سے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہو چکی ہے، وہ بڑی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ لوگوں کا جو سلسلہ ہے وہ آتے رہتے ہیں، لاکھوں مسلمان اور درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سبق کا آگے بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس پہ لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ مدینہ میں اور اس کے قریب کے علاقوں میں اہم تاریخی مقامات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ مدینہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو تاریخی مقامات ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پر، جہاں مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان زیارتوں میں اسلام کی پہلی مسجد قباء، مسجد قبلتین، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے مقامات موجود ہیں۔ اب یہ نہیں ہے مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے قریب مدینہ میں اور اس کے جو آس پاس کے جو قریب کے علاقے ہیں وہاں پر مختلف تاریخی مقامات یعنی مختلف جگہیں جو تاریخ میں گزر چکی ہیں وہ سب موجود ہیں۔ اس میں کون سی ہیں؟ اسلام کی مساجد کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور غزوہ احد کے مقامات اور غزوہ خندق کے یہ سب جو ہیں مدینہ میں ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف ہمارے پاس ہے مدینہ کے سب سے مشہور قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ جو مدینہ میں مشہور قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی کے قریب ہے، مسجد نبوی ہے اس کے بالکل یہ قریب ہے۔ یہاں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی قبریں ہیں۔ اب جنت البقیع کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے، اور وہاں پہ بہت سے صحابہ کرام بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کی بھی وہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ اور پھر آگے مدینہ کے ہی بارے میں لکھا ہوا ہے مدینہ کے بازار طرح طرح کے سامان سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بازار ہے مدینہ کے اس میں مختلف قسم کے سامان بھی ہیں۔ جب مسجد نبوی یعنی یہ جو مسجد ہے یہ مسجد قبلتین جہاں پہ قبلے کا رخ تبدیل کیا گیا تھا کہ پہلے جو قبلہ تھا وہ مسجد بیت المقدس کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو حکم آیا تھا خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا وہ مسجد قبلتین میں کا آرڈر آیا، یہ والا حکم آیا۔ تو آگے ہے جب مسجد نبوی سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو دکاندار اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں چوری نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ چیز کیا بتائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں پہ ایمانداری کا ایک عنصر کہا جائے کہ وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مارکیٹ وغیرہ بند کی جاتی ہے، تو لیکن مدینہ میں کیا ہے کہ وہاں پہ مسجدیں کھلی رہتی ہیں اور لوگ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی دکانیں کھلی رہتی ہیں اور مسجد کی طرف وہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کھجور مدینہ کی خاص سوغات ہے، یہاں بے شمار قسم کی مٹھائی، میٹھی اور عمدہ کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے ملکوں سے منگوا کر بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی سے تھوڑے فاصلے پر کھجوروں کا ایک بہت بڑا بازار ہے۔ مدینہ آنے والے یہاں سے کھجوریں تحفے کے طور پر اپنے وطن لے کر جاتے ہیں۔ جی مدینہ جو ہے کھجوروں کے حساب سے بھی بہت ہی مطلب ہے کہ وہاں پہ کھجوریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، میٹھی بھی ہوتی ہیں، بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں، اور فروخت بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ واپسی پر کیا ہے وہاں کی کھجوریں وغیرہ بھی لے کر آتے ہیں۔ تو اب ہماری جو پڑھائی ہے سبق کی یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی پڑھائی جو مطلب یہ سبق کا کام شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگ اپنے اس کا ٹائٹل پیج بنا دیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے شاید پہلے سٹارٹ کیا ہوا ہے، نہیں بھی کیا تو آپ لوگ اس ٹائٹل پیج ضرور بنائیں۔ جیسے یہ میں نے ٹائٹل پیج بنایا آؤ مدینے چلیں، تو بنانے کے بعد پھر اس کے بعد ہمارا آگے کا سبق ہے۔ آپ لوگ جب کام شروع کریں گے کاپی کے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ کی طرح حاشیہ وغیرہ بھی لگانا ہے، اور ساتھ ہی اوپر سب سے پہلے آپ لوگ جہاں پہ تاریخ لکھیں گے جماعت کا کام، اور دوسری سائڈ پہ دن لکھیں گے، ساتھ اصلاح بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اصلاح میں جو سواد کا شوشہ ہے وہ آپ لوگ صحیح سے بنایا کریں، سواد کے ساتھ ہی آپ لوگ لام ملا دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔
स्वाद का जैसे कंप्लीट टिक सिरा होता है उसको शो करें और उसके बाद लाम और अलिफ मिलाना है साथ अपने। सबक का उन्वान है और मदीने चलें। सवालात के जवाब लिखें। उसके बाद पहला सवाल आप लोग शुरू करेंगे, मदीना मुनव्वरा हमें क्यों अच्छा लगता है। अब उसके अच्छा लगने की वजह हमने बतानी है। हमारे सवाल में पूछा कि अच्छा क्यों लगता है, तो इसका हम जवाब लिखेंगे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। अब ये नून का सिरा अगर सीन कंप्लीट करके फिर बेकस नुक्ता और फिर ते, ये शोशे आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ताल्लुक़ की वजह से हमें मदीना मुनव्वरा अच्छा लगता है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, मदीना का पुराना नाम क्या है। यहाँ पे मदीना का पुराना नाम पूछा जा रहा है। तो अभी हमने पीछे सबक में भी पढ़ा था कि यसरब है। ठीक है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम लोग, मदीना का पुराना नाम यसरब है। सवाल या निशान और जो ख़त्म है उसका ख़ास ख्याल आप लोगों ने रखना है। और आगे सवाल नंबर 3 है, मदीना तो नबी का क्या मतलब है। मदीना तो नबी का मतलब अब पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका जवाब है, मदीना तो नबी का मतलब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। आगे सवाल नंबर 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई। इसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 5, जन्नतुल बकी क्या है। ठीक है। हर पेज पे आप लोग इस्लाह का कॉलम वगैरह बनाते रहिएगा। जवाब है, जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। ठीक है। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का सबसे मशहूर कब्रिस्तान है। ये मस्जिद नबवी के करीब मौजूद है। इसमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा सब ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।